السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 12 کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ 2 پارٹس میں کور ہو جائے گا، لیکن یہ لیکچر جو ہے وہ 2 پارٹ سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے۔ اٹ مینس کہ ہمیں شاید پارٹ 3 یا پارٹ 4 بھی کرنا پڑے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ وہی ابو جعفر منصور کے دور کی بغاوتیں، اسی کو ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ جو ہے وہ بغاوتیں ایسی ہیں جو پورے کے پورا کویسچن جو ہے آپ کا 10 مارکس کا آتا ہے اس پہ، اور جبکہ کچھ اگر ٹریڈیشنل وے میں پیپر ہوگا جو آپ کا سٹائل ہے پیپر کا، اگر اس طریقے سے پیپر ہوگا آپ کا تو یہ تقریباً 10 مارکس کے اس کے کویسچنس بنتے ہیں، جبکہ اس کے جو ہے یہ کچھ اس کے پارٹس ایسے ہیں جو اس کے یہ شارٹ کویسچنس میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ابو جعفر منصور کے دور کی بغاوتوں کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرقہ راوندیہ کی بغاوت۔ اب فرقہ راوندیہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عراق اور خراسان کے وہ لوگ تھے، توہم پرست لوگ تھے جو کہ راوندیہ کے علاقے میں رہتے تھے۔ راوندیہ ایک علاقے کا نام تھا۔ یہ لوگ ابو مسلم خراسانی کے ماننے والے تھے یا پیروکار تھے، اور عجیب و غریب ان کے عقائد اور نظریات تھے، جس میں اہم مسئلہ تناسخ اور حلول تھا۔ اب یہ مسئلہ تناسخ اور حلول کیا ہے؟ اس کے یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مطلب ان کا ذہن میں یہ تھا، یا یہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ایک شخص جو ہے اس کی روح دوسرے میں آ سکتی ہے یا کسی دوسرے فارم میں آ سکتی ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ بار بار جنم لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کے جو ہے وہ عقائد میں تھے۔ بہرحال یہ کیا کرتے تھے، ان کا اعتقاد تھا، ان کا ایمان تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو روح ہے وہ عثمان بن نہک جو ان کے ایک سردار تھے ان میں ہے، حلول کر گئی یا ان کی شکل میں واپس آئی ہے۔ ذات خداوندی نے منصور یعنی کہ ابو جعفر منصور میں اور جبریل نے اب منصور کے حفاظتی دستے کے سالار ہاشم بن معاویہ میں حلول کر رکھا ہے یعنی کہ ان کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ لوگ منصور کے درشن کو یعنی کہ منصور کو دیکھنا، ابو جعفر منصور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ان کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے اور اس کے محل کو اپنے رب کا محل تصور کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے نظریات کا پرچار کرنے لگے تو ظاہری بات ہے یہ کافی ایک ایسی سچویشن تھی جس سے منصور بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس وجہ سے اس نے کیا کہ اس نے 200 کے قریب آدمی ان کے گرفتار کر لیے۔ جب ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے منصور کے محل کو گھیرے میں لے لیا اور ان سے اپنے قیدیوں کو آزاد کرا دیا۔ منصور کے محل میں اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے اور حالات بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر گئے تھے۔ اس وقت جس شخص نے منصور کی بہت زیادہ مدد کی تھی وہ تھا معن بن زائدہ شیبانی، جو کہ بلوائیوں کو ہٹانے لگا اور مارنے لگا، جس کی وجہ سے بعد میں جب منصور نے اس کو جو ہے جرأت اور بہادری کا نظارہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بعد میں اس کو بلایا، پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ معن بن زائدہ شیبانی امویوں کے جو آخری بادشاہ تھے مروان ثانی، اس کا دوست بھی تھا اور اس کا بہت زبردست ساتھی تھا، اور اس کے ساتھ اس نے کافی جو ہے وہ مطلب قریبی تعلق تھا اس کا۔ البتہ منصور نے اس کو امان دی اور اس کے تمام جو سابقہ جرائم تھے ان کو معاف کر دیا اور اس کو یمامہ کا اور سجستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ دوسری جو اہم بغاوت تھی ابو جعفر منصور کے دور میں وہ تھی خراسان میں استاد سیس کا دعوی نبوت۔ استاد سیس جو ہے یہ خراسان کا ایک شخص تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ خراسانیوں نے فوراً اس کے دعویٰ کو قبول کیا، اور جن علاقوں کے باشندوں نے ان کے دعویٰ کو قبول کیا تھا اس میں ہرات کا اور بادغیس اور سیستان کے باشندے تھے۔ بہرحال ابو جعفر منصور نے اس کے مقابلے میں خازم بن حزیمہ کو اس کے مقابلے پہ روانہ کیا، جس نے اس کا مقابلہ کر کے اس کے باغیوں کے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا اور استاد زیس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ منصور کے پاس جو ہے وہ پیش کیا۔ تیسری جو اہم بغاوت ہے جو آتی ہے عموماً شارٹ کویسچنز میں، یہ تینوں کویسچنز جو ہے یہ شارٹ کویسچنز میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ فرقہ راوندیہ کی بغاوت،
خراسان میں استاد سیس کا دعوی نبوت اور بربروں کی بغاوتیں. یہ تینوں شارٹ کویسچنس میں جو ہے وہ زیادہ تر آتے ہیں. اسپیشلی اس میں جو ہے فرقہ راوندیہ کا مسئلہ تناسخ اور حلول کے ان کے کیا کیا عقائد وغیرہ تھے. جبکہ بربروں کے بارے میں اکثر کویسچن اس طرح آ جاتا ہے کہ بربر کن لوگوں کو کہتے ہیں. تو بربر اصل میں شمالی افریقہ کے باشندے تھے. آپ لوگوں کو پرانے جو لیکچرز ہیں ان میں میپ کے ذریعے سے آپ کو مصر کی لوکیشن یاد ہوگی. مصر کے ساتھ جو نیچے کا علاقہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ شمالی افریقہ کا علاقہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر کے ساتھ جو نیچے کا علاقہ ہے یہ تمام کا تمام جو ہے یہ اصل میں افریقہ ہے، براعظم افریقہ. تو ظاہری بات ہے کہ مصر کے قریب قریب کا جو علاقہ ہوگا یعنی کہ یہ والا علاقہ یہ شمالی افریقہ جو ہے یہ کہلاتا ہوگا. تو بہرحال شمالی افریقہ کے باشندے تھے بربر. بربر جو تھے یہ ہمیشہ ہر حکومت کے لیے ہی امن و امان کا ایک زبردست مسئلہ بنے رہے تھے، کیونکہ نیم وحشی لوگ تھے، تہذیب سے کافی دور تھے. منصور کے عہد میں بھی انہوں نے سرکشی کی، اور ان کے مقابلے میں منصور نے سب سے پہلے محمد بن اشعث کو جو ہے افریقہ کا والی یا افریقہ کا گورنر بنا کر بھیجا. اور اس سے پہلے کہ یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے اس کے اپنی فوج نے بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے محمد بن اشعث کو وہاں سے فرار ہونا پڑا. دوسرے نمبر پر منصور نے اغلب بن سالم تمیمی کو بھیجا، لیکن یہ جو ہے باقاعدہ اس کو تو وہاں کے لوگوں نے قتل کر دیا. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ابو جعفر عمر بن حفص کو بھیجا، لیکن اس شخص نے سب سے پہلے یہ کیا کہ حسن سلوک کے ساتھ حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، اور اس کی یہ کوششیں کامیاب ہوئیں. 3 برس تک تو افریقہ اندرونی جو مسائل تھے یا اندرونی جو شورشیں تھیں ان سے محفوظ رہا، لیکن 3 برس کے بعد دوبارہ وہی حالات ہوئے، کیونکہ ان دنوں عمر بن حفص کو افریقہ سے قیروان جہاں جو علاقہ تھا وہاں سے باہر جانا پڑا تھا، اور اس کی عدم موجودگی میں دوبارہ جو ہے اس علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس جنگ میں عمر بن حفص جو ہے وہ مارا گیا تھا. شہر پر باغیوں کا قبضہ ہوا تھا. منصور نے چوتھی دفعہ جو فوج روانہ کی، امدادی فوج، اس کا کمانڈر یزید بن حاتم تھا، جس نے دوبارہ اس ایریا کو اپنے جو ہے قبضے میں کر لیا، اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی جو باغی تھے ان کو خاتمہ کر دیا، اور اس طرح شمالی افریقہ میں عباسی تسلط کو قائم. آگے ہمارے پاس آتا ہے مرو میں بغاوت اور حاکم خراسان کی بغاوت. مرو میں بغاوت جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ خراسان کا علاقہ ہے، اور خراسان وہی علاقہ ہے جہاں پر ابو مسلم خراسانی کے پیروکار ہیں. مرو میں بغاوت کے بارے میں جب منصور کو خبر ملی، ابو جعفر منصور کو، تو اس نے اپنے ایک بہت تجربہ کار جنرل عبدالجبار بن عبدالرحمن کو روانہ کیا. عبدالرحمن نے یہ کام تو سر انجام دیا، لیکن انہوں نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ستم کیے، جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہوئے، اور انہوں نے خلیفہ کے پاس اس کی شکایت کی، بلکہ اس پر الزام بھی لگایا کہ اس نے خیانت کا الزام لگایا. اچھا، بہرحال منصور نے عوامی دباؤ کے تحت اسے دربار خلافت میں طلب تو کیا، جس کی اس نے تعمیر نہ کی. منصور کو اس کے خلاف عوامی جذبات اور غیظ و غضب کا اندازہ تھا، اس لیے مناسب وقت کے انتظار میں وقتی طور پر خاموش رہا. مرو میں بغاوت دبانے کے بعد عبدالرحمن جو ہے وہ خراسان کا حاکم بنا، اور خراسان کا حاکم بننے کے بعد اس نے نہ صرف ابو جعفر منصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، بلکہ اس نے مختلف طریقوں سے خلیفہ کے وفاداروں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا. منصور نے خراسانیوں کی مخالفت کا خطرہ جو تھا وہ مول لینا مناسب نہ سمجھا، لیکن پھر بعد میں اپنے وزراء سے مشورے کے بعد اسے حکم دیا کہ اپنی فوج کے منتخب سپاہیوں کی تعداد کو رومی محاذ کے خلاف روانہ کر دیں. مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ حاکم خراسان عبدالرحمن کی قوت کم ہو، لیکن عبدالرحمن نے اس پر بھی عمل نہ کیا. اس وجہ سے نہ صرف جو ہے منصور کے شک و شبہات میں اضافہ ہوا، بلکہ اس نے کیا کہ عبدالجبار عبدالرحمن کے طرز عمل کو باغیانہ تصور کرتے ہوئے فوراً اپنے بیٹے مہدی کو اس کے خلاف فوج کشی کے لیے روانہ کیا.
یہاں پر جو ہے یہ بات ہے کہ عبدالجبار نے شکست کھائی اور گرفتار ہوا، جس کو بعد میں منصور نے قتل کر دیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یعنی کہ ابو جعفر منصور کے دور کی بغاوتیں یہیں پر ہے۔ اس کا پارٹ 2 ہم اس سے آگے جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ 3 ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔